Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. 9th ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس برج کورس سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے. 9ویں جماعت کا تاریخ، شہریت و جغرافیہ کا برج کورس ہے. ڈے 8 8واں دن ہے. جماعت نہم مضمون سیاسیات دن 8واں. جماعت ہشتم اس کا ذیلی نصاب آموزشی محاصل کون سے ہیں؟ پانی، عوامی صفائی، راستے، بجلی وغیرہ عوامی سہولیات کی فراہمی میں حکومت کے کردار کی نشاندہی کرتا ہے. اور چند باتیں یاد رکھیں. پہلا ہے ریاستی حکومت کی نوعیت بتائیے. دوسرا ضلعی سطحی انتظامیہ کے بارے میں معلومات دیجیے. تیسرا مقامی سطح پر حکومت کا رول یعنی کردار کو بیان کیجیے. پہلے کا جواب ہے بھارت کی تمام وفاقی ریاستوں کے طرز حکومت کی نوعیت ایک جیسی ہے. جموں اور کشمیر کو استثناء حاصل ہے. آئیے ہم مہاراشٹر کے حوالے سے وفاقی ریاستوں میں حکومتی اداروں کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوسرے کا جواب ہے ضلعی انتظامیہ کیا ہے؟ ضلعی انتظامیہ کا مطلب ہے حکومت کے کام کا انتظام، جہاں تک یہ ضلع کے طور پر تسلیم شدہ کسی علاقے میں ہے. امن و امان کی بحالی سپرنٹینڈنٹ پولیس کی مشترکہ ذمہ داری ہے، جو ضلع میں پولیس فورس کے سربراہ ہے. اور ضلعی مجسٹریٹ یعنی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا اس کا ڈپٹی کمشنر ڈی سی کے 3 اہم کام ہوتے ہیں. یعنی محصول جمع کرنا مجسٹریٹ کے کام کا حصہ ہے. اس کے علاوہ ترقیاتی کام پر توجہ دینا. تیسرے کا جواب ہے مقامی حکام کثیر مقصدی تنظیمیں کے ذریعے کام کرتے ہیں، جو سڑکوں کے سلسلے میں وسیع خدمات کی فراہمی کے لیے ذمہ دار ہے. اس کے علاوہ ٹریفک کی منصوبہ بندی، رہائش، معاشی اور معاشرتی ترقی، ماحول، تفریح، فائر بریگیڈ وغیرہ کے کام، یہ تمام کے تمام لوکل سیلف گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتے ہیں. کیا آپ کو مدد چاہیے؟ اس کے علاوہ آپ دیکشام کی دوسری لنک کے ذریعے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. آؤ غور کریں. پہلا ہے حکومت کو کون کون سے کام کرنے پڑتے ہیں. دوسرا ہے کورونا کے دوران میں لاک ڈاؤن تالہ بندی کی عمل آوری کس نے اور کس طرح کی ہے؟ عمل ہے پہلا ہے ضلع کلکٹر نے کورونا کے دور میں لاک ڈاؤن تالہ بندی سے متعلق جاری کردہ کسی حکم نامے کو بغور پڑھی، یہ خود سے کرنے کا عمل ہے. آؤ مدبر بنے، میں کون ہوں پہچانیے. پہلے آؤ غور کریں کہ اس جواب دیکھتے ہیں. پہلے کا جواب ہے صرف وفاقی حکومت بین الاقوامی اور غیر ملکی تجارت کو باقاعدہ کر سکتی ہے، جنگ کا اعلان کر سکتی ہے اور ٹیکس لگانے، اخراجات اور دیگر قومی پالیسیوں کا تعین کرتی ہے. یہ اعمال اکثر قانون سازی کے ساتھ ہی شروع ہوتے ہیں. اس کا دوسرا جواب اور ہے. پہلا ہے غیر ملکی حملے سے ملک کی حفاظت کرنا اور داخلی خطروں سے بچا کر شہریوں کی حفاظت کرنا. دوسرا ہے شہریوں کی مختلف خدمات فراہم کرنا اور سماج کی ترقی کرنا. تیسرا نکتہ ہے شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کا کام نوکرشاہی کرتی ہے. دوسرے کا جواب ہے 24 مارچ 2020 کی شام کو وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں حکومت ہند نے ملک گیر لاک ڈاؤن کا حکم دیا. اس لاک ڈاؤن کی عمل آوری کے لیے پورے سرکاری ملازمین کو لگایا گیا، خاص طور سے پولیس اہلکار اور انتظامیہ وغیرہ. پہلا سوال ہے میں بھارت کا شہری ہوں، میری عمر 18 سال ہونے پر میں رکن پارلیمنٹ کا انتخاب کروں گا، میں کون ہوں؟ دوسرا ہے میں ملک کا بنام سربراہ ہوتا ہوں، قانون سازی میں میری دستخط قانونی بل کی شکل اختیار کرتی ہے. تیسرا ہے میں ملک کے لیے قانون سازی کا عمل انجام دیتا ہوں. درج ذیل سوالات کے جوابات تلاش کریں. آپ کے پاس آس پاس کون کون سی سہولیات پائی جاتی ہیں، ان کی فہرست تیار کیجیے. اب دیکھیے اس میں سے بجلی، پانی، راستے، صحت، تعلیم وغیرہ تو ہے ہی. پہلے کا جواب ہے میں ووٹر ہوں. دوسرے کا جواب ہے میں صدر جمہوریہ ہوں. اور تیسرا پارلیمنٹ یعنی مجلس سے قانون ساز میں قانون بنائے جاتے ہیں. آپ کے آس پاس کون کون سی سہولیات پائی جاتی ہیں، ان کی فہرست تیار کیجیے. پہلا ہے بجلی، اسے MSEB کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. دوسرا پانی، یہ جل بورڈ، نگر پریشد یا میونسپل کارپوریشن کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. تیسرا ہے B&C، یہ روڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ذریعے B&C کے کام ہوتے ہیں جو راستے بناتے ہیں. چوتھی سہولت ہے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے صحت کے متعلق ہوتی ہے. پانچواں ہے ہے تعلیم، اس کے لیے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن کمیشن، ضلع پریشد وغیرہ کے ذریعے سہولیات مہیا کروائی جاتی ہیں.
اوپر دیے گئے سہولیات فراہم کرنے والی سرکاری تنظیموں کی معلومات حاصل کریں۔ یہ خود سے کرنا ہے۔ آپ نے کیا سیکھا؟ پہلا ہے نوکرشاہی کی نوعیت اور اہمیت، اس کا جواب دیکھیں گے۔ دوسرا ہے سول سروس نوکری کی قسمیں۔ تیسرا ہے سرکاری اداروں کے ذریعے فراہم کردہ سہولیات۔ پہلے کا جواب ہے بھارتی نوکرشاہی کی تشکیل اور نوعیت از حد وسیع اور پیچیدہ ہے۔ پہلا ہے حکومت کی پالیسیاں عمل میں لانے والے انتظامیہ کو نوکرشاہی کہتے ہیں۔ دوسرا وزراء کونسل تبدیل ہوتی ہے لیکن نوکرشاہی کی نوعیت مستقل ہوتی ہے۔ تیسرا سیاسی لحاظ سے غیر جانبدار رہتے ہوئے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے۔ چوتھا محکموں کی خراب کارکردگی کے لیے براہ راست نوکرشاہی کو ذمہ دار نہ ٹھہراتے ہوئے محکموں کے متعلقہ وزراء کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے اور نوکرشاہی کو غیر معروف رکھا جاتا ہے۔ اگلے کا جواب ہے نوکرشاہی کی قسمیں، سروس کی قسمیں۔ پہلا ہے مرکزی پبلک سروس کمیشن UPSC، کل ہند خدمات اور مرکزی خدمات کے لیے مقابلہ جاتی امتحانات کا اہتمام ہوتا ہے۔ دوسرا ہے مہاراشٹر پبلک سروس کمیشن MPSC، مہاراشٹر میں سول سروسز کے لیے مقابلہ جاتی امتحانات کا اہتمام کرتا ہے۔ تیسرا ہے سرکاری اداروں کے ذریعے فراہم کردہ سہولیات، بجلی، پانی، راستے، صحت، تعلیم و تحقیق، دیگر سماجی سہولتیں، نظم و نسق اور انصاف پر مبنی عدالتیں وغیرہ۔ مفصل اضافی معلومات کے لیے آپ QR کوڈ 991JF2 پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ سول سروسز کی قسمیں دیکھیں گے: ریاستی خدمات، مرکزی خدمات، کل ہند خدمات۔ بااختیار گزیٹڈ خدمات کی قسمیں: کل ہند خدمات، اکھل بھارتیہ سیوا۔ پہلا ہے بھارتی انتظامی خدمات IAS، دوسرا ہے بھارتی پولیس خدمات IPS، تیسرا ہے بھارتی جنگلاتی خدمات IFS۔ مرکزی خدمات میں ہے پہلا بھارتی غیر ملکی خدمات IFS، دوسرا ہے بھارتی محصول خدمات IRS، تیسرا ہے ریاستی خدمات، پہلا ہے ڈپٹی کلکٹر، دوسرا بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر، تیسرا تحصیلدار۔ تینوں کی ایک مثال آپ اپنے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ اپنے آس پاس سرکاری افسر سے انٹرویو لیجیے اور نوکری کی نوعیت اور کام سمجھیے۔ اب دیکھیے یہ کارخانے جو PSU ہوتے ہیں پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ، اس کے کسی مینیجر سے انٹرویو لیا جا رہا ہے۔ اس کارخانے کا قیام کس سال ہوا؟ دوسرا کارخانے میں کون کون سی چیزیں تیار کی جاتی ہے؟ تیسرا کارخانے میں کام کرنے والے مزدوروں کی تعداد کتنی ہے؟ چوتھا کارخانے میں اشیاء کی پیداوار کے لیے کس قسم کے خام مال کی ضرورت ہوتی ہے؟ پانچواں کارخانے میں اشیاء کی پیداوار کے لیے خام مال کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے؟ چھٹا کارخانے میں تیار مال کس مقام پر فروخت کیا جاتا ہے؟ ساتواں کارخانے میں کام کرنے والوں کی حفاظت کا کیا نظم ہے؟ آٹھواں ماحول کو نقصان نہ پہنچے اس مقصد کے لیے کون سے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں؟ مفصل سوالات ہے۔ پہلا ہے وزیر اور سول سروسز کے درمیان فرق بتائیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے وزیر اور سول سرونٹ کے باہمی تال میل اور تعاون سے محکمے کا کام کاج عمدہ طریقے سے انجام پا سکتا ہے۔ دوسرا سول سرونٹ محکمے کی جانکاری سے پوری طرح واقف ہوتے ہیں۔ تیسرا حکومتی پالیسیوں کی کامیابی اور ناکامی کی تاریخ اور محکمے کی مالی تجاویز سے انہیں واقفیت ہوتی ہے۔ چوتھا وزراء ان کی جانکاری کی بنا پر مکمل طور پر نوکرشاہی پر منحصر ہوتے ہیں۔ کیا سول سرونٹس کو سیاسی اعتبار سے غیر جانبدار رہنا ضروری ہوتا ہے؟ میں وجوہات واضح کیجیے۔ اس کی اضافی معلومات کے لیے دیکشا ایپ سے ذریعے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب ہے سیاسی اعتبار سے غیر جانبدار۔ پہلا نقطہ ہے حکومت خواہ کسی پارٹی کی بنے، نوکرشاہی حکومت کی پالیسیوں کو بڑی خوبی اور مستعدی کے ساتھ بروئے کار لاتی ہے۔ دوسرا بااختیار افسران کو سیاسی موقف یا اپنے سیاسی نظریات کے مطابق کام نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا حکومتیں بدلتی ہیں لیکن نوکرشاہی غیر جانبدار رہتے ہوئے پالیسیوں کو روبہ عمل لاتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔